بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، ہم سورۃ المؤمن کے ترجمے میں چل رہے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے بہت سے آیتوں کا ترجمہ کیا تھا، اور آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم وقال رجل مؤمن من آل فرعون سے انشاءاللہ ترجمہ کریں گے۔ قرآن کریم کے آیات ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ یکو یہ مضارع مجزوم ہے، واحد مذکر غائب، اصل میں یکون تھا۔ ان شرطے کی وجہ سے نون ساکن ہوا تو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے واو کا حذف کیا، اور پھر نون کو تخفیفاً حذف کر دیا۔ اور مصرف اس میں فاعل اسراف سے، حد سے بڑھنا، اور ظاہرین لکم کے ضمیر سے حال ہے۔ الرشاد نیکی بھلائی راستہ، رشد یرشد رشدن، اور تناد کہتے ہیں فریاد کرنا، آپس میں ایک دوسرے کا پکارنا۔ یہ مصدر ہے، اصل میں تنادیون تھا، مضاف کی وجہ سے، مضاف الیہ کی وجہ سے آخر سے حرف علت یا حذف ہوئی ہے۔ دیکھیے پیچھے کی آیت میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ فرعون نے ارکان دولت سے کہا تھا کہ ذرونی، مجھے چھوڑو، یعنی اگر تم اتفاق کر لو تو میں موسیٰ کو نپٹا دوں، تاکہ نہ رہے باس نہ بجے باسری۔ فرعون چونکہ بے لگام بادشاہ تھا، اس کو کسی کے قتل کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ سینکڑوں جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے بغیر کسی کے مشورے کے اس نے قتل کر دیا تھا۔ لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا اور یہ اللہ کی طرف سے نبی تھے، تو حضرت موسیٰ پر ہاتھ ڈالنے میں ڈرتا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی جانب سے شان شوکت بھی تھی، اس لیے اس نے ارکان دولت کے اتفاق کی خواہش رکھی اور مشورہ کیا۔ اچھا، اس موقع پر اس کے خاندان کے ایک شخص نے بڑی زوردار تقریر کی اور اس کو قتل موسیٰ سے روکا۔ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، جس طرح فرعون کی بیوی اسلام لا چکی تھی، مگر ابھی اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں لوگ مفسرین کہ یہ شخص فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ اس کا ولی عہد تھا جو آئندہ بننے والا بادشاہ، اس لیے اس کو بولنے کا حق تھا۔ اور اسی مومن نے مشورے سے اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کے قتل کے موقع پر اطلاع دی تھی کہ آپ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، آپ شہر سے نکل جائیں، اور اس نے آج بھی تقریر کی۔ تو بہرحال یہ مختصر بات ہے، قرآن کریم کے آیات ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا ایک ایماندار آدمی نے جو خاندان فرعون سے تھا اور جو اپنا ایمان مخفی رکھے ہوئے تھا، اکتب ایمانہ، جو اپنا ایمان پوشیدہ مخفی رکھے ہوئے تھا، کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو محض اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کے واضح معجزات بھی لایا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا گناہ کیا ہے؟ تم اس کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ صرف اسی لیے نا کہ وہ اللہ کو مانتا ہے اور تم کو نہیں مانتا، اللہ کو اپنا رب جانتا ہے، اور پھر اپنی بات دلائل سے مؤکد بھی کرتا ہے، معجزات بھی دکھلاتا ہے۔ اور اگر وہ جھوٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاغذ کی ناؤ سدا چلتی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ زیادہ چلنے والا نہیں ہے،
اس کا جھوٹ اس کو ہلاک اور برباد کرے گا۔ اب پھر تمہیں اس کے خون سے ہاتھ رنگنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ لیکن اگر وہ سچا ہے، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے تو تم کو پہنچے گا اس میں سے کچھ حصہ جس کو پیشن گوئی کرتا ہے، یعنی اپنی تکذیب پر جس عذاب سے ڈراتا ہے اس کا کچھ حصہ تم کو ضرور پہنچے گا۔ پہلی شک پر اس کے قتل میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری صورت میں اس کا قتل کرنا سراسر نقصان اور خسران کا باعث ہوگا۔ کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز کرنے والا مہا جھوٹا ہے، جو حد سے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف حد سے تجاوز کر جانے والا، اور کذاب جھوٹا، جو حد سے جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ اس کو منزل مقصود تک کبھی پہنچاتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا آیت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اب ارکان دولت کی طرف ہے، آج تمہاری حکومت ہے، سرزمین مصر میں تم غالب ہو، پس کون تمہاری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ ہمیں پہنچا؟ یعنی اپنی آن بان شان پر مت اتراؤ، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب کو گھیر لے گا، سب کا ٹھاٹ باٹ رہ جائے گا اور کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تب اس موقع پر فرعون نے ڈھیلا پن اختیار کیا اور کہا، فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی بات سجاتا ہوں جو خود میں سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی دکھلاتا ہوں، میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی دکھلاتا ہوں۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اور اس مومن نے کہا، بھائیو مجھے تمہارے حق میں اندیشہ ہے، دیگر امتوں جیسے روز بد کا، جیسے قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا، انہیں سب اقوام تکذیب رسول کی پاداش میں ہلاک ہوئی، اور آج تم بھی اللہ کے رسول کی تکذیب کر رہے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ تم بھی اپنا انجام سوچ لو۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ۔ پھر کہا، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اور اے میرے بھائیو، مجھے تمہاری نسبت اندیشہ ہے چیخو پکار کے دن سے، مجھے تمہاری نسبت اندیشہ ہے چیخو پکار کے دن سے۔ تناد القوم کے معنی ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارنا، اور یوم التناد قیامت کا دن ہے، میدان حشر میں سب واویلا مچائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ آؤ ہماری مدد کرو، آؤ ہماری مدد کرو، مگر وہاں کوئی ان کی نہ بات سنے گا اور نہ کسی کے کان پر جو رینگیں گی۔ بس جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اللہ کے عذاب سے، تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی جب محشر سے پیٹ پھیر کے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بے راہ کر دیں اس کو کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے عناد کی نحوست سے تمہارے لیے گمراہی مقدر کر دی ہے، بس اب میں ہزاروں جتن کر دوں لیکن تم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اور اللہ کے آگے کی آیت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ تمہارے پاس آج سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ آ چکے، بس تم برابر شک میں مبتلا رہے اس دن کے بارے میں جس کو وہ لائیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو وفات ہو گئی، تو تم نے کف افسوس ملا، افسوس کرتے ہوئے تم کہہ رہے کف افسوس مل کر تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو رسول مبعوث نہیں فرمائیں گے۔ یعنی ان کی موت کے بعد جب مصر کی سلطنت کا بندوبست بگڑا تو کہنے لگے یوسف کا قدم اس شہر مبارک پہ کیا،
اس شہر پر کیا مبارک تھا، ایسا نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ تم کہنے لگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اس کو جو حد سے نکلنے والا شک میں مبتلا ہے۔ یعنی تم بھی موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو، بس اگر تم حد سے گزرو گے اور ان کو قتل کرو گے تو اپنی ہلاکت کا سامان خود ہی کرو گے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں بلا وجہ کا شک ظاہر کرتے تھے۔ قرآن کریم ذکر کیا، جو لوگ جھگڑے کرتے ہیں اللہ کے معجزات میں بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس موجود ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی اس کج بحثی سے بڑی نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کج بحثی سے بڑی نفرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور سرکش کے پورے دل پر مہر کر دیتے ہیں۔ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور سرکش کے پورے دل پر مہر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قبول حق اور نفوذ خیر کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل۔ ابن یہاں پر باپ کے معنی میں نہیں ہے، یہ بیٹے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ابن فعل امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر۔ بنا ابنی سے بنانا، ابن بنا تو، بنا ابنی بنانا باب ضربہ سے تعمیر کرنا، اور صرح عالی شان عمارت جس میں نقش و نگار ہو، اور اسباب یہاں پر رسی جس کے ذریعے سے پر چڑھا جائے اس کے لیے کہا جاتا ہے، اور تب تباً اس کے معنی ہلاک اور تباہی اور بربادی کے ہیں۔ قرآن کریم کے آیات ہیں وقال فرعون یا حامان ابن لی، اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بنا، میرے لیے ایک اونچا محل بنا تاکہ میں راہوں تک پہنچوں، یعنی آسمانوں کی راہوں تک، یعنی پختہ بلند عمارت کو سیڑھی سے بلند، پختہ اور بلند عمارت اتنی بڑا کہ میں سیڑھی کے ذریعے وہاں پہنچوں اور اس پر چڑھ کر آسمان میں جھانکوں، دیکھوں کہ کوئی کون ہے، خدا ہے کہ نہیں یہاں پر، نعوذ باللہ۔ اور پھر وہاں ننگے پاؤں، فرعون ننگے پاؤں گھومنے لگا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو کوئی اللہ کے ذات کے ظاہری اعتبار سے ملنے کا سوال ہی نہیں۔ پھر پس میں موسیٰ کے معبود کو جھانکوں، اطلع الی الہ موسیٰ، کہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانکوں، یعنی اس کا معبود ایوان خاص میں ہوگا اور فرعون کو اندر جانے کی اجازت تو ملے گی نہیں، بس باہر سے جھانک کر دیکھ لے گا۔ یعنی اگر نعوذ باللہ خدا تعالیٰ اندر ہو تو اس کو جھانکنے کی اجازت تو نہیں ملے گی، اندر جانے کی اجازت تو ملے گی نہیں، جہاں اس کے اپنے گمان کے اعتبار سے دیوان خاص میں اگر اللہ ہو، اس کے اپنے ذہن و دماغ کے اعتبار سے نعوذ باللہ، تو باہر سے جھانک کر آ جاؤں گا، اور میں تو اس کو بالیقین جھوٹا سمجھتا ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو میں جھوٹا سمجھتا ہوں، یعنی خدا میرے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ یہ باور کرنا چاہتا تھا کہ خدا میرے علاوہ کوئی نہیں، بس میں کہہ سکوں گا کہ میں آسمان میں گھوم آیا، مجھے وہاں پر کوئی خدا ملا نہیں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی مزین کی گئی۔ بدعملی سے مراد یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے قتل موسیٰ کا منصوبہ، قتل موسیٰ کا منصوبہ، اور آسمان میں چڑھ کر اللہ کو جھانکنا۔ اور ظاہر ہے یہ دونوں باتیں حماقت بھری ہے، مگر فرعون کو خوشنمائی میں نظر آئی اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، فرعون سیدھے راستے سے روک دیا گیا، یعنی اس مومن کی تقریر سے بھی اس کو راہ راست نصیب نہیں ہوئی۔ تمام گمراہوں کا یہی حال ہے، ان گمراہوں کے لیے ان کے اپنی گمراہیاں مزین کر دی جاتی ہے اور اسی کو حق سمجھنے لگتے ہیں اور اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتے، اور فرعون کی اسکیم ہلاک ہی ہو کر رہ گئی۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی اسکیم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟
اس کی اپنی تدبیر اور چال بازی، یعنی نہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکا اور نہ محل بنا کر آسمان پہ چڑھ سکا۔ جی، اور آگے کیا آیت فرماتے ہیں، اور اس مومن نے کہا بھائیو تم میری پیروی کرو۔ وقال الذي آمن یا قوم اتبعوني اهدكم سبیل الرشاد، اس مومن نے کہا اے میرے بھائیو تم میری پیروی کرو، میں تم کو بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ یعنی بھلائی اور بہتری کا راستہ وہ نہیں جو فرعون دکھاتا ہے، بلکہ تم میری سنو تو میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ بھائیو یہ دنیاوی زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے، اور جس نے گناہ کیا تو اس کو برابر سرابر ہی بدلہ ملے گا، جس نے گناہ کیا اس کو برابر سرابر ہی بدلہ ملے گا، اور جس نے نیک کام کیا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مومن ہو تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں بے حساب روزی دیے جائیں گے۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں بے حساب روزی دیے جائیں گے۔ آج کے مجلس میں ہم ان آیت پر اکتفا کرتے ہیں، آئندہ مجلس میں انشاءاللہ مزید آیت پر کلام کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔